سوال: ابوالحسن علی بن حسین مسعودی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب: مرج الذہب و معاون الجوہر۔ سوال: امام ابو زرع عبدالرحمن بن عمر بن عبداللہ بن صفوان دمشقی متوفی 218 ہجری نے باب سیرت میں کیا کام کیا؟ جواب: حدیث میں المصنف کے علاوہ تاریخ میں سیرت رسول اللہ کے علاوہ سیرت الخلفاء بھی شامل تھی۔ یہ کتاب تاریخ ابی زرع دمشقی کے نام سے چھپ چکی ہے۔ سوال: ابوبکر احمد بن ابی خیثمہ زہیر بن حرب کا کیا کام ہے؟ جواب: التاریخ الکبیر مرتب کی، جس میں سنین کے ترتیب سے مختصر سیرت شامل ہے۔ سوال: ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری متوفی 276 ہجری کا باب سیرت میں کارنامہ بیان کریں۔ جواب: انہوں نے اس باب میں محدثین کے اسلوب پر المعارف عیون الاخبار تالیف کی، جو سیرت کے بنیادی ماخذ میں شامل ہے۔ سوال: مورخانہ اسلوب میں سیرت پر کون سی کتب تالیف کی گئی؟ جواب: پوائنٹ فرسٹ، انساب الاشراف میں احمد بن یحییٰ بلازری متوفی 279 ہجری نے نسب کے حوالے سے تاریخ بیان کی۔ فتوح البلدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات اور امان نامے نقل کیے ہیں۔ محدثین کے طریقے کے مطابق اسانید کا اہتمام کیا، مگر علماء جرح و تعدیل نے ان کا شمار ضعفاء میں کیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تاریخ الامم والملوک، اس کے مؤلف مشہور محدث مفسر مورخ محمد بن جریر طبری متوفی 310 ہجری ہے۔ اس کتاب کا ایک حصہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ تمام اسانید کو جمع کیا ہے، خواہ صحیح ہے یا ضعیف۔ سوال: چوتھی صدی ہجری میں علم سیرت کے میدان میں کون سا نمایاں کام ہوا؟ جواب: اس صدی میں اندلس مغرب کے سیرت نگاروں نے محدثین کے اسلوب پر نمایاں کام سر انجام دیا۔ ان میں پوائنٹ فرسٹ، ابو محمد عبداللہ بن ابی زید کیروانی متوفی 386 ہجری نے کتاب الجامع فی السنن والآداب والمغازی والتاریخ تالیف کی۔ پوائنٹ سیکنڈ، اندلس میں علامہ ابن حزم متوفی 456 ہجری نے جوامع السیرۃ النبویہ مرتب کی۔ پوائنٹ تھرڈ، حافظ ابن عبد البر 463 ہجری کی الدرر فی اختصار المغازی والسیر۔ پوائنٹ فورتھ، ابو الربیع سلمان بن موسیٰ قلاعی اندلسی 634 ہجری نے الاکتفاء بما تضمنہ من مغازی رسول اللہ وثلاثۃ الخلفاء مرتب کی۔ سوال: چھٹی ساتویں ہجری میں سیرت نگاری پر کام کا جائزہ لیں۔ جواب: پوائنٹ فرسٹ، عبدالرحمن بن علی بن محمد بن جعفر جوزی 597 ہجری کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم۔ ابن الاثیر الجزری 632 ہجری الکامل فی التاریخ۔ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی 676 ہجری تہذیب الاسماء واللغات۔ علی بن محمد بن محمود کازرونی 697 ہجری نے 17 جلدوں میں ضخیم تاریخ روضۃ العریب لکھی، جس میں سیرت نبوی شامل ہے۔ اسی طرح الگ سے السیرۃ النبویہ کے نام سے مستقل کتاب لکھی۔ سوال: 8ویں صدی ہجری کے سیرتی ادب کام کا تذکرہ کریں۔ جواب: پوائنٹ فرسٹ، حافظ عبد المؤمن دمیاطی 705 ہجری نے المختصر فی سیرہ سید البشر تالیف کی۔ پوائنٹ سیکنڈ، علامہ علاء الدین علی بن محمد بن حسن خلاتی 708 ہجری کی سیرت خلاتی۔ پوائنٹ تھرڈ، مشہور محدث حافظ شمس الدین محمد بن احمد عثمان ذہبی 748 ہجری کی تاریخ الاسلام کا ایک حصہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے مختص ہے۔ پوائنٹ فورتھ، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ البدایۃ والنہایہ، جس کے پہلے 6 اجزاء سیرت پر مشتمل ہے اور الگ سے السیرۃ النبویہ کے نام سے چھپ چکی ہے۔
سوال، صحیح البخاری میں سیرت نویسی کا اسلوب بیان کرے۔ جواب، امام بخاری 256 ہجری نے پہلی کتاب بدء الوحی پر لکھی، اس کے بعد کتاب الایمان اور کتاب العلم ہے، پھر عبادات۔ ان سب امور کا تعلق رسالت سے ہے۔ کتاب الجہاد و سیر اور کتاب المغازی الگ الگ ہے۔ کتاب المناقب میں آپ کی شخصی احوال، فضائل، عادات، اخلاق، مرض و وفات بیان کیے، نسب کے حوالے سے روایت نقل کی، علامات نبوت پر مشتمل باب قائم کیا۔ کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مناقب الانصار میں آپ کے دوستوں اور خاندان کے حالات ذکر کیے۔ کتاب العتیمہ، کتاب الذبائح والصید، کتاب الاضاحی، کتاب الاشربہ آپ کی شخصیت کا دلفریب تذکرہ ہے۔ کتاب الدعوات، کتاب الرقاق اپنے رب سے مناجات، زہد و ورع کا بیان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جو نام تجویز کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث کی کتاب ہونے کے ساتھ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ رکھا۔ سوال، امام مسلم کی سیرت نگاری بیان کرے۔ جواب، امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی 261 ہجری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی امور کے علاوہ آپ کا نسب مبارک، اخلاق و عادات، معجزات، مکہ و مدینہ میں قیام، جہاد و سیر اور وفات کے بارے میں صحیح روایت جمع کی ہیں۔ سوال، شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتب تحریر کی گئی ہے؟ جواب، الشمائل النبوہ، الشمائل النبویہ والخصائص المصطفیہ، امام ترمذی 275 ہجری۔ صفت النبی، ابو البختری وہب بن وہب اسدی 200 ہجری۔ صفت النبی، ابو الحسن علی بن محمد مدائنی 234 ہجری۔ صفت اخلاق النبی، داؤد بن علی اصفہانی۔ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آدابہ، محمد بن جعفر اصفہانی 369 ہجری۔ شرف المصطفیٰ، ابو سعید عبد الملک بن محمد نیشابوری۔ الانوار فی شمائل النبی المختار، حسین بن مسعود بغوی 510 ہجری۔ الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز یحصبی 544 ہجری۔ الشمائل بالنور الساطع الکامل، ابن مقری غرناطی 552 ہجری۔ عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر، محمد بن سعید الناس 734 ہجری۔ شمائل الرسول، حافظ عماد الدین ابن کثیر 774 ہجری۔ سفر السعادہ، محمد مجد الدین فیروز آبادی 817 ہجری۔ سوال، دلائل النبوہ اور اعلام النبوہ پر کتب کے نام لکھے۔ جواب، دلائل کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب دلائل النبوہ، محمد بن یوسف فریابی۔ آیات النبی، علی بن محمد مدائنی۔ اعلام النبوہ، داؤد بن علی اصفہانی۔ اعلام الرسول اللہ، ابن قتیبہ۔ دلائل النبوہ، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی۔ سوال، سیرت ابن ہشام کے شروح کے نام لکھے۔ جواب، امام عبد الرحمن سہیلی کی الروض العنف، امام یحییٰ بن حمزہ بن علی طالبی کی الانوار المضیئہ فی شرح الاخبار النبویہ، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام کی تلخیص خلاصۃ السیر کے نام سے کی۔ سوال، عیون الاثر کی شرح کا نام لکھے۔ جواب، نور النبراس فی سیرت ابن سید الناس، ابراہیم بن محمد خلیل طرابلسی کی تصنیف ہے۔ سوال، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کا اسلوب بتائے۔ جواب، امام ابن قیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عظیم شاگرد تھے۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ کی نزدیک سیرت پر کتاب 3 چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب مبارک، بچپن، جوانی سمیت آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات، آپ کے ازواج، اولاد، خدام، لباس، نعلین، مسواک، صلاح و ساست اور سواریوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، سوار ہونے، بولنے، خاموشی، وضو، عبادت کے طریقوں کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور ان واقعات سے فقہی مسائل بھی اخذ کیے ہیں۔ اس لحاظ سے زاد المعاد سیرت کی جامع کتاب ہے۔ بیانیہ انداز میں اسوہ حسنہ کو واضح کرتے ہیں۔ زاد المعاد میں صحیحین سے خوب استفادہ کیا گیا ہے۔ سوال: 9ویں اور 10ویں صدی ہجری میں سیرت نویسی کا کون سا اسلوب سامنے آیا؟ جواب: زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرنے کا رجحان۔ سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد میں 300 سے زیادہ کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ شائع شدہ ہے۔ سوال: برصغیر میں عیسائی مستشرق عماد الدین کے اعتراض کا جواب کس نے دیا؟ جواب: مولانا الطاف حسین حالی، مولوی چراغ علی۔ سوال: انگریز لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور نے کون سی کتاب لکھی؟ جواب: دی لائف آف محمد پیس بی اپان ہم 4 جلدوں میں 1860 میں شائع ہوئی۔ سوال: سر ولیم میور کے اعتراضات کا جواب کس شخصیت نے دیا؟ جواب: سر سید احمد خان نے۔ الخطبۃ الاحمدیہ 1872 میں شائع ہوئی۔ 12 خطبات جبکہ انگریزی میں 1870 ہجری میں انگلستان میں چھپ گئے تھے۔ سوال: سر ولیم میور کے اعتراضات کا جواب دینے والے دوسری بڑی شخصیت کون تھے؟ جواب: سید امیر علی کلکتہ ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج، انگریزی زبان کے بڑے ادیب تھے۔ اے کریٹیکل اپریزل آف دا لائف اینڈ اچیومنٹس آف محمد پیس بی اپان ہم۔ آخری ایڈیشن جو سید امیر علی کی زندگی میں شائع ہوئی 1991 میں اسپرچل آف اسلام کے نام سے شائع ہوا۔ سوال: برصغیر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس نے لکھا؟ جواب: ابو مشہر نجی بن عبد الرحمن السندھی المدنی متوفی 170 ہجری نے مغازی کے نام سے کتاب لکھی۔ سوال: برصغیر اور شمالی ہندوستان کے پہلے سیرت نگار کون ہے؟ جواب: شیخ عبدالحق رحمہ اللہ۔ سوال: شیخ عبدالحق نے سیرت پر کون سی کتاب لکھی؟ جواب: مطلع الانواد البہیہ فی الحلیۃ النبویہ، مخطوطہ مدارج النبوہ مشکوٰۃ پر شرح لکھی۔ مرسی اشعۃ اللمعات فی شرح المشکوٰۃ 2 جلد میں۔ عربی لمعات التنقی فی شرح مشکوٰۃ المصابیح 4 جلد میں۔ سوال: شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کا سیرت پر کام بتائیں۔ جواب: رسالۃ فی اثبات النبوہ، نبوت کا مقام و مرتبہ، معجزات، ختم نبوت، قرآن مجید کی عظمت و فضائل بیان کیے، بدعات و خرافات کا کلاکمہ کیا۔ سوال: برصغیر میں پہلی درسی سیرت پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ سرور المحزون اصل میں امام ابن سعید الناس کی کتاب نور العیون فی سیر الامین والامین المأمون کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کی تالیف کا زمانہ تقریباً 735 کا ہے۔ سوال: اردو زبان میں سیرت نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: 1839 میں قاضی بدرالدولہ نے فوائد بدریہ کے نام سے 404 صفحات 2 جلد میں قدیم اردو دکنی میں لکھی۔
سوال، اردو میں سیرت پر دوسری بڑی اہم کتاب کس نے لکھی؟ جواب، تواریخ حبیب الہ مفتی عنایت احمد کاکوری نے 1857 عیسوی میں لکھی۔ جنگ آزادی کے عالم مجاہد پہلی مرتبہ جہاد کے وجوب کا فتویٰ دینے والے ہیں۔ کالا پانی جزائر انڈیمان میں سزائے موت سنائی گئی، اسی دوران یہ کتاب تحریر کی۔ سوال، زاد المعاد کا اردو میں سب سے پہلے کس نے ترجمہ کیا؟ جواب، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ سوال، رحمت للعالمین کے مؤلف کا نام تحریر کریں۔ جواب، قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ۔ ان کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 کتابیں لکھنے کا ارادہ تھا، مختصر، متوسط، مطول، مگر نہ لکھ سکے، حسرت و آرزو لیے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ مختصر مہر نبوت، متوسط رحمت للعالمین اور مطول مکمل ہی نہ کر سکے۔ سوال، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائے۔ جواب، عہد عروج کی سب سے اہم کتاب مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی تا 1914 عیسوی اور سید سلمان ندوی کی مشترکہ تصنیف ہے۔ سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں شبلی نعمانی کے قلم سے اور باقی 5 جلدیں ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے تحریر کی ہے۔ سوال، نشر الطیب کے مؤلف کون ہے؟ جواب، مولانا اشرف علی تھانوی 1912 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ سوال، الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ یہ کس کی تالیف ہے؟ جواب، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ 1305 ہجری میں بھوپال سے شائع ہوئی۔ سوال، خطبات مدراس کس کی تالیف ہے؟ جواب، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال، النبی الخاتم کس کی تالیف ہے؟ جواب، سید مناظر احسن گیلانی۔ سوال، سیرت المصطفیٰ کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا محمد ادریس خان دہلوی۔ سوال، رسول رحمت کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال، محسن انسانیت کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا نعیم صدیقی۔ سوال، سیرت النبوی قرآنی کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا عبدالماجد دریا آبادی۔ سوال، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا غلام رسول مہر۔ سوال، پیغمبر انسانیت کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا شاہ محمد جعفر پھلواری۔ سوال، انسانی کامل کس کی تالیف ہے؟ جواب، ڈاکٹر خالد علوی۔ سوال، اصح السیر کس کی تالیف ہے؟ جواب، حکیم عبدالرؤف دانا پوری۔ سوال، محمد رشی اور محمد مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف کا نام بتائیے۔ جواب، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ سوال، سیرت رحمت عالمین کس کی تالیف ہے؟ جواب، ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری۔ سوال، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ۔ سوال، اسوہ کامل کس کی تالیف ہے؟ جواب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر حفظہ اللہ، سابق ڈائریکٹر السیرت جامعہ اسلامیہ بہاولپور، چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ سرگودھا۔ سوال، پیغمبر اعظم آخر کس کی تالیف ہے؟ جواب، ڈاکٹر نصیر الدین ناصر۔ سوال، الرحیق المختوم کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ سوال، خطبات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا محمد جوناگڑھی۔ سوال، سیرت سرور عالم کس کی تالیف ہے؟ جواب، مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ سوال، ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تالیف ہے؟ جواب، پیر کرم شاہ الازہری۔ سوال، الصادق الامین کس کی تالیف ہے؟ جواب، ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ۔